السلام علیکم کسان بھائیو، باخبر کسان ویڈیو چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فواد اسلم۔ ہم مختلف موضوعات پہ آپ سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، سبزیوں کی کاشت ہو، وہ پھلوں کی کاشت ہو یا فصلوں کی کاشت ہو، یا پھر آپ کے وہ مسائل جو آپ کو روزمرہ زندگی میں کاشت کرتے ہوئے پیش آتے ہیں۔ جب وہ آپ ہم تک پہنچاتے ہیں تو ہم اس حوالے سے آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کا حل آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب کریں اور ان تمام مسائل پر آپ جو ہے وہ خطیر قسم کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں ٹنل فارمنگ پہ، یعنی جو ہم ایک ٹنل بناتے ہیں یا ایک کلوزڈ انوائرمنٹ میں ہم اپنی سبزیاں اگاتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، زمینیں کم ہو رہی ہیں اور خوراک کی ضرورت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اب جب کم جگہ پہ زیادہ سبزیاں اگانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہاں پہ پھر ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ جو سبزیاں ہمیں سردیوں میں ضرورت ہے وہ سردیوں میں اگ نہیں سکتی، جو گرمیوں میں ضرورت ہے وہ گرمیوں میں اگ نہیں سکتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ موسم کی تبدیلی میں ان کو نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یا پھر درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے جو اس فصل کے لیے موزوں نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بڑا ہی جو اچھا طریقہ ہے کہ آپ ٹنلز لگائیں اور ٹنل کے اندر ان کو اگائیں۔ آپ مختلف قسم کی سبزیاں جیسے کہ کریلا، ٹماٹر، کدو، کھیرا یا پھر جو ہے وہ پھلیاں، یہ وہ سبزیاں ہیں جو آپ ٹنل کے اندر اگا کے اپنی روزمرہ زندگی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بازار میں فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ ٹنل لگانے سے پہلے ایک چیز کا بڑا خاص خیال رکھیں، اگر آپ تجارتی بنیادوں پہ ٹنل لگانے جا رہے ہیں تو ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں سے مارکیٹ قریب ہو، اور پھر زمین جس پہ آپ ٹنل لگا رہے ہیں وہ بہت ہی میرا زمین ہو، جس میں پانی کی نکاسی اچھی ہو اور جس میں تقریباً جو زمین کی پی ایچ ہے وہ 7 کے ارد گرد ہی ہو، تب جا کے وہاں پہ ٹنل بڑی اچھی کاشت دے سکتی ہے۔ ٹنل کی 3 اقسام ہیں، ایک جو ہے وہ نیچی ٹنل، ایک درمیانی ٹنل اور اونچی ٹنل۔ نیچی ٹنل میں وہ سبزیاں لگائی جاتی ہیں جن کو آپ ایک دفعہ اگا کے جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں اور صرف جب آپ نے ان کی چنائی کرنی ہو تو ان کو کھولتے ہیں۔ ان میں انسان کا گزر بڑا جھک کے ہوتا ہے۔ درمیانی ٹنل تقریباً انسانی قد کی ٹنل ہوتی ہے اور 6 سے 8 فٹ اس کی اونچائی ہوتی ہے اور 8 سے 10 فٹ جو ہے وہ اس کی چوڑائی ہوتی ہے۔ اس میں آپ 2 سے 3 کھیلیاں جو ہے وہ ایک لائن میں بنا سکتے ہیں اور ایسے ہی آپ لمبی اس کو تقریباً 30 فٹ تک لے جا سکتے ہیں۔ جو اونچی ٹنل ہوتی ہے وہ بانس کے ڈنڈوں سے یا پھر پائپوں سے بنائی جاتی ہے اور اس کی اونچائی تقریباً 12 سے 16 فٹ ہوتی ہے اور ایسے ہی چوڑائی بھی 18 سے 20 فٹ ہوتی ہے۔ جو اونچی ٹنل ہے اس میں مکس سبزیاں بھی لگائی جاتی ہیں، جبکہ جو درمیانی اور نیچی ٹنل ہے اس میں مکس سبزیاں نہیں لگائی جاتی۔ آپ مختلف حصے بنا کے جو ہے وہ سبزیاں اگا سکتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ٹنل تیار کریں، ہر سال اس کی تقریباً پلاسٹک کی شیٹ آپ تبدیل کریں اور اس کے اندر آپ 6 سے 8 انچ کی اونچی کھیلیاں بنا لیں اور ان کے درمیان نکاسی کے لیے جو ہے وہ نالیاں بنا لیں تاکہ پانی جو ہے وہ گزرتا رہے۔ ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے کہ اگر آپ اس جگہ پہ ٹنل لگانے جا رہے ہیں جہاں پہ پانی کی کمی ہے تو اس نمیات کو وہاں پہ سٹور کرنے کے لیے یا بچانے کے لیے آپ کھیلیوں کے اوپر پلاسٹک چڑھا دیں اور ان میں سوراخ کر کے جو ہے وہ پودے لگائیں۔ زیادہ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹنل کے لیے پودے تیار کرنے جا رہے ہوں تو آپ مختلف قسم کی ٹریز یا کپوں میں جو ہے وہ پنیری اگائیں اور اس پنیری کو بعد میں جو ہے نا اس ٹنل کی کھیلیوں میں لگا دیں۔ ٹنل میں آپ پاشی کے لیے جو بہت ہی اچھی چیز سمجھی جاتی ہے کہ اگر آپ فلڈ کرتے ہیں پانی تو وہ ایک تو سبزی کو بھی نقصان پہنچائے گا، دوسرا بیماریاں پھیلنے کا بڑا امکان ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ٹنل میں ڈرپ اریگیشن کریں تاکہ قطرہ قطرہ پانی ہر پودے کو پہنچے، اور جو گرمیوں کے موسم میں دن میں 3 سے 4 مرتبہ ڈرپ اریگیشن سے پانی دیں۔ اسی طرح آپ جب اس میں
پانی مستقل لگا رہے ہیں لیکن موسم زیادہ سرد ہے، درجہ حرارت کم ہو گیا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو پلاسٹک سے دونوں طرف سے بند کر دیں جب تک کہ وہ فصل پوری اگ نہ آئے، اور جب اگ جائے تو پھر دن کو 10 بجے سے 3 بجے تک اس کے دو اطراف سے آپ اس کا پلاسٹک اتار دیں تاکہ وہ جو درجہ حرارت بھی معتدل رہے اور وہاں سے ہوا کا اخراج ہوتا رہے۔ ٹنل فارمنگ بڑی ہی احتیاط کی جو ہے وہ چیز ہے، اس میں کبھی بھی آپ تجربات کی بنیاد پر فصلیں نہ لگائیں، وہی فصلیں لگائیں جو اس سے پہلے ٹنل میں اگائی جاتی ہیں، جیسے کھیرا ہو گیا، شملہ مرچ ہو گیا، ٹماٹر ہو گیا، کدو ہو گیا، بینگن ہو گیا۔ یہ وہ سبزیاں ہیں جو مستقل، مرچیں ہو گئی، بھنڈی ہو گئی، یہ سبزیاں جو ہیں یہ مستقل بنیادوں پہ ٹنل میں اگائی جاتی ہیں، لیکن جب آپ تجرباتی بنیاد پہ کوئی چیز اگانے جاتے ہیں تو وہ آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے، اس میں بڑے ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ اگر آپ پنجاب میں ٹنل لگانے جا رہے ہیں تو اس کو شمالاً جنوباً لگائیں، شرقاً غرباً نہ لگائیں، کیونکہ شمالاً جنوباً لگانے میں آپ پھپھوندی کی بیماری سے بچ سکتے ہیں، شرقاً غرباً اگر لگائیں گے تو اس پہ پھپھوندی کا بہت زیادہ حملہ ہو سکتا ہے۔ ان تمام عوامل کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ٹنل فارمنگ کریں، اور ایک اور چیز کا بڑا خاص خیال رکھیں کہ جب آپ اپنا سرمایہ لگانے جا رہے ہیں تو آپ جو زرعی ماہرین ہیں ان سے رابطہ کر لیں اور ان سے اس حوالے سے مکمل معلومات حاصل کر لیں۔ اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہماری ہیلپ لائن 0303 پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکے، معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری اپلیکیشن باخبر کسان ڈاؤن لوڈ کریں، وہاں فصلوں کے حوالے سے، سبزیوں کے حوالے سے اور پھلوں کے حوالے سے تمام معلومات موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ www.bakhabarkisan.com.pk بھی وزٹ کر سکتے ہو، اور ہمارا فیس بک پیج باخبر کسان ضرور لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلے موضوع اور آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔